اور اقبال نے جو آپ کو سامنے ہے، جو آج کل سب واٹس ایپ بھی کر رہے ہوتے ہیں زمانے میں، کہ مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، یہ فضیلت ہیں کہ مریم کی فضیلت ایک نسبت سے ہے کہ عیسیٰ، اور جناب فاطمہ اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشمہ رحمت للعالمین. اب میں پورا پڑھنے کے بجائے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ کی نسبت کی بنا پر عزیز ہے، کہ حضرت فاطمہ زہرا ایسی 3 نسبتوں سے عزیز ہیں. پہلی نسبت ان کے باپ کی رحمت للعالمین ہے، اور دوسری نسبت حالاتہ کے تاجدار کی حرم ہے، امام علی علیہ السلام کے گھر میں ہے، وہ جو اللہ کے شعر اور مشکلیں آسان کرتے ہیں، مولا مشکل کشا علی کی زوجہ ہیں. یہ دوسری نسبت. اور تیسری نسبت یہ کہ حسن حسین کی ماں ہے. یہ 3 نسبتیں ایسی ہیں کہ آخر میں یہ، اس میں اور بھی اشعار ہیں، لیکن ایک جو توجہ طلب ہے کہ خود یہ شرک سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اقبال، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، کہہ گئے جو بات کہنی تھی کہ آپ کا اسوہ مسلمانوں کے لیے کامل ہے. یہ سب کرتے کرتے آخر میں کہا کہ اللہ کے قانون کی ڈوری نے میرے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ورنہ جو مقام ہے فاطمہ کا، رسول اللہ نے اگر مجھے نہ روکا ہوتا تو میں فاطمہ کے مزار کا طواف کرتا اور اس کے اوپر سجدہ کرتا. میں فاطمہ کے مزار کا طواف کرتا اور اس کی خاک پر سجدہ کرتا، لیکن مجھے خدا رسول نے روکا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. ہم نے گفتگو شروع کی حضرت عیسیٰ سے، وہاں سے آئے حضرت مریم پر، اب ہم حضرت فاطمہ پہ کر کے مجلس تمام کریں گے انشاءاللہ. کہ جو بات میں یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں اقبال سے بھی آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم کبھی کبھی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جب ان کو صرف رشتوں میں باندھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہیں. جی نہیں، وہ مردوں کے لیے بھی نمونۂ عمل ہیں، یا مردوں کے لیے جی نہیں وہ عورتوں. کیونکہ جو آپ اس پہ ذرا سا غور کریں، 1 منٹ کے لیے غور کریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے. یہ جو صفات ہیں یہ انسانی کمالات ہیں، یہ عورت مرد کے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پچھلی مجلس میں جو ہم نے بات کی تھی، اگر جو لوگ تھے یہاں، احسان کرنا لوگوں کے ساتھ یہ مردوں کا کام ہے یا عورتوں کا؟ حضرت خدیجہ کی کیا مثال دی تھی؟ ایثار، پورا گھر لٹا دیا. ایثار مردوں کا ہے یا عورتوں کا؟ تو حضرت خدیجہ نمونہ عورتوں کے لیے ہے یا صرف جو حضرت خدیجہ نے ایثار کیا ہے وہ سب کے لیے نمونہ ہے؟ حضرت زینب کی شجاعت مردوں کو بھی، جو بزدل قسم کے مرد ہیں وہ حضرت زینب سے سبق لیں. شجاعت کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، ختم فصل کما بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں کہ عورتوں کی مرد نہیں. ابھی دیکھیں رہبر نے بھی بیان دیا ہے کہ حضرت فاطمہ کیا، ایک انہوں نے امور خانداری، چلے اس کو آپ کہہ لیں عورتوں کا. انہوں نے 2 باتیں اور بتائیں، عبادت میں ان کی عبادت اور ان کی مقاومت، شجاعت، ریزسٹنس، یعنی طاغوت کے خلاف قیام. حضرت فاطمہ کا طاغوت کے خلاف قیام، اسی سے تو جیسے میں نے کہا تھا جو ایثار خدیجہ کا تھا اس سے فاطمہ بنی ہے، اور جو فاطمہ کا جو ریزسٹنس تھی طاغوت کے خلاف اس سے زینب بنی ہے. یہ سلسلہ اس لیے نسلوں کا دیکھنا امپورٹنٹ ہے شادی کے وقت. اس لیے یہ فیصلے کرنے کے کہاں شادی کر رہے ہیں، کون سا خاندان ہے، اس میں شکل، صورت، جاب، یہ بات کی باتیں ہیں. یہ دیکھیں پہلے کہ بچے کیا بنیں گے، ان کے ساتھ جوڑیں گے تو بچے بنیں گے کیا. اس لیے حضرت فاطمہ کے فضائل سے بھی قرآن بھرا پڑا ہے. میرے وقت نہیں ہے اس وقت. جو روح انسانی کے کمال ہیں، آپ وہ کوثر دیکھ لیں، مباہلہ دیکھ لیں، آیت تطہیر دیکھ لیں، کتنی آیتیں ہم پڑھ پڑھ کے گھنٹہ گزر جائے گا. حضرت فاطمہ کے لیے جو قرآن بھرا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں فضائل. نہ ہو کہ آپ خود کچھ جوڑ کے بنائیں اور پھر مارکیٹ میں اس کو پھیلائیں. قرآن کو کہتے ہیں فضیلتیں، وہاں سے نکلیں گی، رسول اللہ سے نکلیں گی فضیلتیں. آپ ایک صرف آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے برابر کی کیا، اس کے قریب قریب بھی کوئی چیز کسی کے لیے رسول نہیں فرما سکتے. من عرف ہذہ فقط، ہاتھ پکڑ کے فاطمہ کے سب کے سامنے لے کر آئے.
تاکہ کل کوئی یہ کہ یہ تو پردے میں رہتی تھی، ہم نے دیکھا ہی نہیں کون تھی، کیسی بچی تھی. نہیں، سامنے لائے لوگوں کے پکڑ کے، ہاذہی، یہ ہے فاطمہ، پہچانو. میں اس کو لنک بھی کر رہا ہوں، شریعتی کی جو کتاب ہے نا فاطمہ فاطمہ ہے، اس کا ٹائٹل اس وجہ سے یہ ہے فاطمہ فاطمہ ہے کہ فاطمہ ماں ہے صحیح ہے، بیٹی ہے صحیح ہے، بیوی ہے شیر خدا کی صحیح ہے، لیکن خود فاطمہ فاطمہ ہے. خود اپنا جو کریکٹر ہے ان کا وہ اتنا بلند ہے. ایسی زینب زینب ہے، خود ان کا جو کریکٹر ہے. ہم کہتے ہیں شریکت الحسین کب تک؟ اثر عاشور ختم، امام حسین گئے دنیا سے، اس کے بعد کون چلا رہا ہے اس قافلے کو؟ تو شریکت الحسین کر کے تو آپ نے محدود کر دیا. وہ تو شام تک گئی فتح کرنے اکیلی، وہ تو امام تک کو سہارا دینے والی تھی اس وقت. تو صرف شریکت الحسین نہیں ہے، وہ لیڈ کر رہی تھی اس پورے تاغوت کے خلاف ریزسٹنس کو. اس لیے رسول اللہ پکڑ کے لائے فاطمہ کو سامنے کا، من عرف ہذہ فقد عرف، جو اس کو جانتا ہے جانتا ہے، ومن لم یعرفها ہی فاطمہ، جو نہیں جانتا آج دیکھے یہ فاطمہ ہے. وَهِيَ بِضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرا ٹکڑا ہے. اب ہمارے پاس کیونکہ الفاظ میں جگہ نہیں تھی تو ہم نے بچپن سے پڑھنا شروع کیا تھا، جگر کا ٹکڑا ہے. سنیوں نے گوشت تک کا لکھا تھا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میں نے سنی کتابوں میں دیکھا ہے. یہاں سیدھا سیدھا ٹکڑا کا ہے، میرا ٹکڑا ہے، جزو نبوت ہے. میں نبی ہوں، نبی امام عورتیں نہیں ہوتی، لیکن میرا جز ہے، یہ میرا جز ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ جس نے اس کو تکلیف دی اس نے، یعنی آپ کے جسم کا کوئی ایک دانت میں درد ہو تو پورا جسم آپ کا پریشان، یعنی یہ بتانا چاہ رسول اللہ، میری ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم آپ کا پریشان ہوتا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرا ٹکڑا ہے، میرا یہ ہے فضیلت فاطمہ کی. بڑا خوشنودیہ شدادیہ کونین بلند تر صلوات. اور پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا، اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں کھڑے ہو کے. سفر پہ جا رہے ہیں تو آخری پرسن جس کو ملتے ہیں وہ حضرت فاطمہ، واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جس کو ملتے ہیں وہ فاطمہ. یعنی کم سے کم پیریڈ جدائی فاطمہ سے، اور جھوم کے کہتے ہیں مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ ساری فضیلتیں ہیں. بہرحال ستون حق و صداقت کا گرنے والا تھا، ستون حق و صداقت کا گرنے والا تھا، منارہ دین و شریعت کا گرنے والا تھا، علم رسول کی عظمت کا گرنے والا تھا، زمین پہ بار امانت کا گرنے والا تھا. نبی کے بعد عجب حوصلے سے کام لیا، علی تھے گوشہ نشین، فاطمہ نے تھام لیا. یہ سب کچھ گر جاتا اگر یہ خطبہ. اس لیے اس نورانی خطبے کو پڑھنے کی، اس پہ غور کرنے کی، ہم بہت اس کے بارے میں سنتے ہیں فضیلتیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کی وہ اس خطبے میں سے صرف وہ 4-6 لائنیں کہ جہاں وہ متوجہ کر رہی ہیں کہ دیکھو جیسے انسان کا روح اور بدن ہوتی ہے، ایسے ہی اعمال کی بھی روح اور بدن ہوتی ہے. اگر تم صرف ریچول کرتے رہو گے، وہ نماز پڑھتے تھے، حضرت فاطمہ کے اوپر جو مظالم کر رہے تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے. کربلا میں جو جمع ہوئے تھے امام حسین شہید کرنے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. اور یہی حضرت فاطمہ نے بھی ان کا علاج کیا، جناب زین العابدین نے بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے، کہ یہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن ان کے عمل صرف جسم ہے، اس میں کوئی روح باقی نہیں ہے. یہ سب کلمہ گو ہیں. اس لیے ایک ٹکڑا اس خطبے کا حضرت فاطمہ نے ان کو جھنجھوڑا اور وہیں سے بات شروع کی جو میں نے ابھی اس موضوع کی، شرک، یعنی جو صرف عمل کر رہا ہے دکھانے کے لیے، اس کی روح نہیں ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ خدا کے لیے نہیں کام ہو رہا. فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو. اب یہاں دیکھیں ہمیں اعمال کا حکم ہمیں یہی ہے کہ اگر کوئی چیز واجب ہے تو انجام دے، چاہے فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. بچے پوچھتے ہیں کیوں کرے، آپ کہتے ہیں کرو بس، ابھی واجب ہے. یہ صحیح بات ہے، لیکن حضرت فاطمہ نے یہاں کھول کھول کے بتایا تاکہ آپ کو اس کی اصل روح پتہ لگے کہ بھئی یہ واجب کیوں تھا. سمجھایا لوگوں کو کہ تم جو کر رہے ہو اور اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے واقعی، تو یہ کون سا عمل تم کر رہے ہو. پہلے سب سے پہلے کا ایمان کو پکڑو، اپنے شرک سے پاک ہونے کے لیے ایمان. اور خدا نے نماز فرض کی تھی تکبر سے بچنے کے لیے.
تم تکبر کا شکار ہو گئے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو اور تکبر کا شکار ہو گئے ہو. ہم بڑی آسان سے کہتے ہیں نا کہ وہ اسلام کا دشمن کون ہے, کبھی کہتے ہیں ہندوستان, کبھی کہتے ہیں امریکہ, کبھی قرآن سے نہیں پوچھتے.